فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يتبع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا وقال تعالى في مقام آخر وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں دوسری وحی اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تیسرا پیغام سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کا حکم فرمایا اور کافروں کو ڈرانے کا حکم دیا، اور اللہ نے اپنی کبریائی بیان کرنے کا فرمایا. اس کا بیان ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ تبلیغ اپنے پہلے سے ملنے والے، حیا والے، تعلق والے حضرات کو ہی دعوت دی گئی. 3 سال تک یہی سلسلہ رہا. اس کے نتیجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے. زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والے ابو طالب کے بیٹے حضرت
علی جو 10 سال کی عمر میں تھے وہ بھی اسی دور میں ایمان لائے۔ اسی طرح کچھ اور حضرات بھی ایمان لائے۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ 3 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، دعوت کی۔ خاندان کے 40 افراد شامل ہوئے، جن میں ابو لہب بھی تھا اور بھی تھے۔ حضور نے دعوت کی، کھانا بھی کھلایا اور بیان بھی فرمایا، ان کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اس محفل میں بھی سب سے پہلے وہی بد نصیب جو ابو لہب ہے، اس نے یہی کہا کہ یہ تو ابھی کوئی جادو کر رہے ہیں اور ایسے ایسے جادو ہو جائے گا، سب اپنے آپ کو بچاؤ اور نکل جاؤ۔ ابو لہب اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نکل گیا، دوسرے لوگ بھی نکلے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے، پھر اعلان عام کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے اعلان عام کا بھی حکم فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پھر عزیزوں کو بھی، دوسروں کو بھی، اہل مکہ کو بلایا اور خود فاران کے اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے جس کو صفا پہاڑی کہا جاتا ہے۔ آج کل تو پہاڑی وہ چھوٹی ہو گئی کیونکہ دوسرے علاقے ذرا اونچے ہونے شروع ہو گئے، پہاڑ کچھ مٹائے گئے، کچھ ملائے گئے، ایسے سلسلہ بنا۔ اس وقت ذرا بلند تھا اور دوسری جگہ نچلے درجہ کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور سامنے ایک بڑا مجمع ہے۔ اب اس مجمع سے حضور علیہ السلام مخاطب ہوئے کہ میں اب پہاڑ پہ کھڑا ہوں، تم ادھر موجود ہو، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اس جانب تو ایسا لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرے گا، مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا، میں نے زندگی گزاری ہے، بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم نے آپ کے اوپر بار بار تجربہ کیا، بار بار ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے نشیب و فراز کو، اندر باہر سارے حالات کو جانتے ہیں، بس ہمیں تو سچ نظر آیا، دیانتداری نظر آئی، شرافت نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسی سچائی اور دیانتداری کی بنیاد پر صادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے۔ عام نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، سارے لوگ بڑا احترام کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا جاتا۔ امین پیغمبر، سچائی والے پیغمبر، شرافت اور دیانتداری والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت اسی طرح کہتے تھے۔ تو اب یہ عرصہ اتنا گزرا
اب اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عام تبلیغ کرنی تھی، عام لوگوں کو بلانا تھا، اب عمومی اعلان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی کہ مجھے اللہ نے کلمہ کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے۔ میں اس کلمے کی دعوت دے رہا ہوں، سب کو کہتا ہوں لوگوں آج تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ تو صدیاں گزر گئی تھی، ان کے پرانے نظریات میں، خیالات میں، رسم و رواج میں، بت پرستی اور دیگر جرائم میں ان کی تو صدیاں گزر چکی تھیں، نسلیں گزر چکی تھیں۔ اب وہ جب اس اعلان کو سنا، سب سے پہلے اسی ابو لہب بد نصیب نے برا جملہ کہا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پائی تھی کہ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسی خوشی میں آ کر اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ پھر یہ وقت گزرتا رہا، چلتے رہے۔ سب سے پہلے برا جملہ بھی اسی بد نصیب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، آپ کے ہاتھ ٹوٹے، آپ کا یہ ہو، ایسا بد نصیب اور بد زبان بندہ۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا ہے، عبد العزیٰ اس کا نام، لیکن قرآن کریم نے اس کو ابو لہب کے نام سے، اور اس وقت بھی ابو لہب کے نام سے ہی اس کو پکارا جاتا۔ تو عبد العزیٰ کیونکہ بتوں کے نسبت سے وہ اپنے نام رکھا کرتے تھے، یہ تو اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا لوگوں نام اللہ کی نسبت والے رکھو تو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، عبد الرحمن نام رکھا کرو، عبداللہ نام رکھا کرو، اور اس طرح کی نسبت والے نام رکھا کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ سب اچھے نام ہیں، لیکن مشرکین تو ابتدائی زمانے میں جن کا یقین ہی انہی کے اوپر تھا اور ان کا نام چلتا آ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سلامت اور ہمارے گھروں میں ان کے نام رہیں گے تو ہمارا کام چلے گا، ہمارا نظام چلتا رہے گا۔ تو یہ اسی عزا بت کے نام پر اس کا نام عبد العزا تھا۔ تو ابو لہب ایسا بد نصیب کہ آج بھی سب سے پہلے اس نے وہی جملہ بول کر کہ بد نصیب بنا، ہمیشہ کے لیے بربادی کا اس کے لیے اعلان قرآن کریم میں کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے لیے ایسے جملے بولتا ہے، حالانکہ حضور تو کلمے کی دعوت دے رہے تھے، کوئی نہیں، ایسے کوئی سخت بات نہیں، دوسری بات نہیں، لیکن ان کے خیالات کے اوپر چونکہ ایسی چوٹ لگی، اب انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اب اس لیے انہوں نے یہ کہا اور یہ نکل گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اب چونکہ